کن فیکون کے مالک، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمانے والے اللہ کے 99 ناموں سے ابتدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ طارق بن زیاد کے حملہ آور ہونے سے پہلے ایک دن جب ہسپانیہ کا بادشاہ رازرک، جسے رادرک بھی کہا جاتا ہے، وہ اپنے مرکزی شہر تلیتلا میں اپنے قصر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دو بوڑھے آدمی اس کے دربار میں داخل ہوئے۔ یہ دونوں بوڑھے پرانی وضع کی پوشاکیں پہنے ہوئے تھے اور دونوں بوڑھے ہسپانیہ کے بادشاہ رادرک کے سامنے آ کر پہلے آداب شاہی بجا لائے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے بادشاہ کو مخاطب کیا، اے بادشاہ، قدیم زمانے میں جب ہرکیولس نے سمندر کے کنارے وہ مینار نصب کیے جو آج تک اسی کے نام سے مشہور چلے آتے ہیں، ان کے ساتھ ایک نہایت عالی شان اور مضبوط عمارت جو گنبد کی شکل کی تھی، تلیتلا شہر کے نواح میں بنا کر اس میں ایک طلسم رکھا تھا، اور اس طلسم کو لوہے کے کواڑوں اور چوکھٹ سے محفوظ کر کے اس میں آہی تالے ڈال دیے گئے تھے۔ یاد رہے کہ ہرکیولس وہی تھا جو اپنے دور میں سب سے زیادہ طاقتور انسان خیال کیا جاتا تھا، اور یونانی اسے دیوتاؤں کا بیٹا سمجھتے تھے۔ بہرحال آنے والے ان دونوں بوڑھے آدمیوں میں سے ایک ہسپانیہ کے بادشاہ رادرک سے کہتا چلا گیا، اے بادشاہ، گنبد میں محفوظ کیے جانے والے اس جادو اور طلسم کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ ہسپانیہ پر جو بھی بادشاہ تخت نشین ہو وہ اپنے نام کا ایک تالا اس طلسمی گنبد کے دروازے پر لگا دے، تاکہ اس گنبد کے اندر جو طلسمی راز ہے وہ کھل نہ جائے۔ اس بوڑھے نے بادشاہ رادرک پر یہ بھی انکشاف کیا کہ جو کوئی شخص گنبد کے اندر اس محفوظ طلسم کو جاننے کی کوشش کرے گا وہ سخت مصائب اور آفات میں مبتلا ہو جائے گا۔ بوڑھا ذرا رک کر پھر اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے بادشاہ، ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے ہرکیولس کے زمانے سے لے کر اس وقت تک گنبد کی حفاظت کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور کبھی کسی کو اس میں دخل دینے نہیں دیا۔ اگر بعض بادشاہوں نے گنبد کے بھید اور اسرار کو دریافت کرنے کی کوشش کی بھی، مگر ان کے اس ارادے کا انجام یا تو موت یا کوئی آفت ناگہانی ہوئی، غرض دروازے سے آگے قدم رکھنا کسی کو آج تک نصیب نہ ہوا۔ اے بادشاہ، ہم آج آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ بھی اپنے نام کا ایک تالا اس طلسمی گنبد کے فولادی دروازے پر لگا دیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ان دونوں بوڑھوں نے بادشاہ کو سلام کہا اور چپ چاپ وہاں سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ یہ حیرت انگیز قصہ سن کر ہسپانیہ کے بادشاہ رادرک کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ اس طلسمی گنبد کے اندر جو راز ہے اسے جاننے کی ضرور کوشش کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے مشیروں اور سب سے بڑی پادری سے اس سلسلے میں مشورہ کیا، تو انہوں نے بادشاہ کو متنبہ کیا کہ آج تک اس گنبد کے اندر کوئی زندہ داخل نہیں ہو سکا، حتیٰ کہ قیصر اعظم بھی اس گنبد کے اندر داخل ہونے کی جرأت نہ کر سکا۔ ان لوگوں نے بادشاہ پر یہ بھی انکشاف کیا کہ اس گنبد سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس گنبد کا بھید کوئی دریافت نہیں کر سکے گا مگر ایک بادشاہ جو اپنے سلسلے میں آخری ہوگا، اور اس کو بھی یہ توفیق اس وقت تک حاصل ہوگی جب اس کے سلطنت کے ستون ہل جائیں گے اور اس کی سلطنت کھوکھلی ہو کر ضرب الہی کا شکار ہو جائے گی۔ مگر رادرک نے اپنے ان مشیروں و پادریوں کی نصیحت پر کوئی عمل نہ کیا اور لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اپنے مشیروں اور پادریوں کو ساتھ لیا اور اس گنبد کا بھید جاننے کے لیے اس کی طرف روانہ ہوا۔ کہتے ہیں یہ گنبد کئی چٹانوں کے بیچ میں ایک بلند کوہستانی سلسلے پر واقع تھا۔ اس کی دیوار سنگ مرمر سے بنائی گئی تھی جن پر نہایت نازک اور دقیق نصیحتیں نقش کی گئی تھی، اور وہ اس قدر صاف شفاف تھی کہ باوجود اس قدر پرانے ہونے کے پوری طرح پڑھی جا سکتی تھیں۔ گنبد کا دروازہ بھورے پتھر سے تراش کر بنایا گیا تھا، جس کے کواڑوں پر ہرکیولس سے لے کر وٹیزا کے زمانے تک تمام ہسپانیہ کے بادشاہوں کے بھاری بھاری تالے پڑے ہوئے تھے۔
جب بادشاہ راڈرک اپنے مشیروں، پادریوں اور محافظ دستوں کے ساتھ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ 2 بوڑھے جو چند دن پہلے اس کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے وہ اسی طلسمی گنبد کے سامنے کھڑے تھے۔ ان دونوں بوڑھوں نے اس موقع پر بھی بادشاہ کو منع کیا کہ گنبد میں داخل نہ ہو، لیکن جب ان کی کوئی نصیحت کارگر نہ ہوئی تو لاچار وہ اس کے حکم پر گنبد کے قلف کھولنے لگے۔ کہتے ہیں تالے کھولتے کھولتے سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا، اس لیے کہ اس گنبد پر بہت سے تالے لگے ہوئے تھے۔ جب دروازہ کھلا تو بادشاہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس میں داخل ہوا۔ دروازے میں داخل ہونے کے بعد ایک وسیع کمرہ تھا۔ اس کمرے کی دوسری جانب اسی کمرے جیسا ایک اور کمرہ بھی تھا اور دونوں کمروں کے درمیان ایک دروازہ تھا۔ اس دروازے کے پاس پیتل کا ایک بہت بڑا مہیب مجسمہ تھا۔ اس مجسمے کے ہاتھ میں ایک بھاری گرز تھا اور وہ طلسم اور جادو کے زور پر مجسمہ بھاری گرز کو گھما گھما کر بار بار زمین پر مارتا تھا۔ بادشاہ تھوڑی دیر تک خوف بھرے انداز میں پیتل کے اس مجسمے کو دیکھتا رہا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ پیتل کے اس مجسمے کے سینے پر یہ فقرہ لکھا ہوا تھا، میں اپنا فرض منصبی پورا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ فقرہ پڑھ کر راڈرک کو حوصلہ ہوا اور اس نے اس پیتل کے مجسمے کو مخاطب ہو کر کہا، مجھ کو گزر جانے دے، میں ہرگز اس گنبد کے اندر جو طلسم ہے اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی وہ طلسمی گرز گھمانے والا مجسمہ بالکل ساکن ہو گیا۔ لہٰذا بادشاہ اپنے اراکین سلطنت کے ساتھ نیچے سے گزر کر دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے کی دیواروں پر جا بجا ہر قسم کے قیمتی پتھر نصب تھے اور اس کمرے کے وسط میں ہرکولس کے دور کی ایک پرانی میز بچھی تھی جس پر ایک صندوق رکھا ہوا تھا۔ اس صندوق پر یہ عبارت کنند تھی، اس گنبد کے تمام اہم راز اس صندوق میں ہیں، ایک بادشاہ کے علاوہ کوئی اسے کھولنے کی جرت نہ کر سکے گا، لیکن خبردار، ہوشیار رہنا، اس لیے کہ جب یہ صندوق کھلے گا تو دیکھنے والے کو عجیب و غریب واقعات دیکھنے کے لیے ملیں گے۔ بادشاہ راڈرک نے وہ صندوق کھولا تو اس کے اندر صرف چمڑے کا ایک دوہرا ٹکڑا تھا جو تانبے کی 2 تختیوں کے اندر محفوظ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس صندوق کے اندر کچھ نہ نکلا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ چمڑے کے اس حصے پر گھڑ سواروں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے بڑے ہیبت ناک اور لرزہ دینے والے تھے اور جو پوری طرح جنگی سامان سے لیس تھے۔ کہتے ہیں راڈرک نے جب تانبے کی 2 تختیوں کے بیچ میں محفوظ کیے گئے چمڑے کے اس ٹکڑے کو غور سے دیکھا تو اس پر یہ عبارت لکھی تھی، دیکھ اے بد اندیش، ان لوگوں کو جو تجھے تیری سلطنت سے گرائیں گے، تیرے ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ کہتے ہیں اسی لمحہ اس چمڑے کے ٹکڑے پر جو طلسم تھا وہ حرکت میں آیا، ایک عجیب سما بندھا ایک شور سا اٹھ کھڑا ہوا۔ طلسمی گھوڑے اس چمڑے کی سطح پر یک بیک بادلوں کی طرح حرکت کرنے لگے اور چمڑے کے اس ٹکڑے پر ایک حقیقی جنگ کا سما برپا ہو کر رہ گیا۔ اس بدبخت و بدنصیب بادشاہ راڈرک کی آنکھوں کے سامنے اس عالم استعجاب و حیرت میں عجیب واقعات پیش آنے لگے۔ واقعات آگے پیچھے بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے آئے اور پانی پر بنے نقوش کی طرح مٹ جاتے اور ان آنے والی لڑائیوں کے حالات رونما ہونے لگے جو ابھی تک پیش بھی نہ آئے تھے۔ یہ سارے واقعات بادشاہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ پھر اس نے دیکھا کہ سامنے ایک میدان جنگ ہے جس میں عیسائی اور مسلمان ایک دوسرے کے خلاف برسرگے پیکار ہیں۔ ایک سخت ہنگامہ کار زار گرم ہے۔ مسلمان بڑے پرجوش انداز میں نصرانیوں پر ضرب لگا رہے ہیں اور اپنے پاؤں سے اپنے مخالفوں کی لاشیں رونتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ طبل بج رہے تھے، نرسنگوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور چاروں طرف ایک شور سا برپا ہو گیا تھا۔ تلواریں، گرز و تیر لوگوں کو موت کا پیغام سنا رہے تھے۔ نیزے اور برچھیاں چاروں طرف پھینکے جا رہے تھے، یہاں تک کہ نصرانی مسلمانوں کے مقابلے میں میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں شکست فاس دی اور عیسائیوں کا وہ جھنڈا جس پر صلیب تھی زمین پر گر گیا اور ہسپانیہ کے نشان کا فریرہ پامال ہو گیا۔ راڈرک نے یہ بھی دیکھا کہ فتح مند مسلمانوں کے خوشی کے نعروں میں
قریب المرگ نصرانیوں کی آوازیں دب کر رہ گئیں۔ شکست خوردہ نصرانی تہ و بالا ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے۔ اچانک بادشاہ کی نظر ایک جوان پر پڑی جو شاہی تاج پہنے ایک ایسے گھوڑے پر سوار تھا جو گھوڑا بالکل بادشاہ راڈرک کے اپنے گھوڑے سے ملتا جلتا تھا، لیکن اس سوار کی پشت راڈرک کی طرف تھی۔ وہاں پر وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ گھوڑے کو دیکھ کر بادشاہ راڈرک اور زیادہ لرز گیا، اس لیے کہ وہ پہچان گیا وہ اس کا اپنا گھوڑا تھا اور اس کا نام اس نے اور یلیا رکھا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس گھوڑے پر جو نوجوان تھا وہ نیچے گر گیا، پھر اس کا کہیں پتہ و نشان معلوم نہ ہوا، جبکہ وہ گھوڑا راڈرک کے گھوڑے اوریلا سے ملتا جلتا تھا۔ دیوانہ خالی پشت چاروں طرف بھاگتا پھرتا تھا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر راڈرک اور اس کے ہمراہی اس طلسمی گنبد کے بدحواس ہو کر نکلے۔ جب وہ دوسرے دروازے کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا وہ پیتل کا مجسمہ جو ان کی آواز پر گرز گھما رہا تھا وہ غائب تھا۔ وہ دونوں بوڑھے جنہوں نے بادشاہ کو یہ گنبد کھولنے کی تلقین کی تھی کہ وہ گنبد نہ کھولے، گنبد کے دروازے پر مڑے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بادشاہ اور اس کے ہمراہی جب اس گنبد سے باہر نکلے تو اسی وقت آگ کے شعلے بلند ہوئے، گنبد پوری کا پورا جل کر راکھ ہو کر سیاہ ہو گیا۔